اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں سخت ضرورت ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اگر بندہ وہ صرف دو چیزیں اس دنیا کی زندگی میں اپنا لے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان، انسانوں میں سے خوش نصیب ہیں وہ انسان، لوگوں میں سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا کی۔ اور پھر ایمان والوں میں بھی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں نیک اعمال کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اس دنیا میں، ایک ایمان اور دوسرا ایمان کے ساتھ نیک اعمال۔ اب ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی دولت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس ایمان جیسی طاقت ہے، لیکن آج امت مسلمہ کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ تو جہاں اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہاں ہمیں چاہیے کہ اس ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی ذخیرہ کریں۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جب ایمان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ جو نیک اعمال ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ جیسے یہ روزہ ہے، روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس طرح کئی آیتوں میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بندو، جب تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس نیک اعمال بھی ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس صرف ایمان کی دولت ہے، ایمان کے ساتھ جس چیز کی ہمیں سخت اشد ضرورت ہے وہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہے۔ اب نیک اعمال کی مختلف شکلیں ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ جو نیک اعمال ہیں نا، ان نیک اعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ جیسے بندہ سچائی سے کام لیتا ہے، سچ بولتا ہے، ایمانداری سے کام لیتا ہے، امانت دار ہے، دیانتداری سے کام لیتا ہے، دیانت دار ہے، حلم اور بردباری والا ہے، حلیم الطبع ہے، نرم مزاج ہے، وہ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، حقوق العباد کو پورا کرتا ہے، وہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، وہ یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھتا ہے، وہ بیواؤں کا غریبوں کا سہارا بنتا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ ذکر اذکار تسبیحات کرتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری نیک اعمال کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری ہے جو ایمان لائے
اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرتے ہیں، فرمایا نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت اور خوشخبری ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ تو دوستان محترم، ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک بنیاد ہے، ہمارے پاس بنیاد ہے ایمان کی صورت میں، لیکن آگے اس بنیاد کے اوپر جو عمارت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ نیک اعمال کی عمارت ہے۔ پھر یہ جو ایمان ہے، اگر بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک نور ہے، اور یہ جو نیک اعمال ہیں وہ ایک راستہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی بندے نے بھی منزل پر پہنچنا ہو تو وہ کسی نہ کسی راستے سے، واسطے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ مسلمان کی اس دنیا کی زندگی میں منزل کیا ہے؟ وہ کامیابی ہے، وہ کامرانی ہے۔ تو وہ اسے کامیابی کیسے ملے گی؟ جب اس کے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ ایمان کا نور ہے، لیکن جو نیک اعمال والا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ نیک اعمال کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو ایمان کے نور کے ساتھ، نیک اعمال کے راستے پر چلنے کے ساتھ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ یعنی جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں نا، ایمان اور اس کے ساتھ نیک اعمال، فرمایا یہ جو دونوں لوگ ہیں، ایمان والے اور نیک اعمال والے، اللہ رب العزت ان کو سرخروئی اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب دوستان محترم، ایمان اگر ایک بیج ہے، بیج، اور ایمان کا بیج دیکھیں نا، زمین کے اوپر جب ہم بیج لگاتے ہیں تو زمین میں پوشیدہ ہوتا ہے، زمین میں وہ بیج چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان ہے اس کا ایک بیج بندے کا یہ جو دل ہے اس میں چھپتا ہے، اور وہ جو زمین سے بیج ہے وہ اگتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا جو بیج ہے جب بندے کے دل میں لگتا ہے تو وہ اعمال کے ذریعے سے وہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ اب کوئی بھی بیج ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ بیج کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ اس سے کوئی ثمر ملے، اس سے پھل ملے۔ تو یہ جو ایمان کا بیج، ایمان کا درخت، ایمان کا پودا مسلمانوں کے دلوں میں اگتا ہے، اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کا پودا پھلے اور پھولے، اس کے ایمان کے درخت کے ساتھ اس کی جو کھیتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو، تو مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نیک اعمال ہے۔ ایمان کا پودا تو ہمارے سینے میں ہے، لیکن اس پودے کے پھلنے اور پھولنے کے لیے کون سی چیز ہے جس کی ضرورت ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں۔ اب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، بچپن سے، ہمیں تو گٹی میں اسلام کی جو دولت ہے وہ مل چکی ہے۔ اب دوستان محترم، ایمان کی دولت، دین اسلام کی دولت، یہ اللہ کے کرم سے اور ماحول کی برکت سے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ وہ جو ایمان کا درخت اللہ کے کرم سے ہمارے دل میں اگا ہے
اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ پھلے اور پھولے تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کا ذخیرہ کریں، جو اعمال صالحہ ہیں ان کا ذخیرہ کریں، اس لیے کہ آخرت میں جو چیز سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کے کام آنی ہے وہ نیک اعمال ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو آخرت کی منزل ہے قبر، وہ آخرت کی جو منزل شروع ہوئی ہے وہاں پر بھی بندے کے کام کس چیز نے آنا ہے؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال نے۔ جب بندے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کی جو نماز ہے، جو اس نے اللہ کے حضور سجدے کیے ہیں، جو اس نے 5 وقت اپنی جبین کو سجدوں کی لذت دی ہے، اس کی نماز قبر کے اندر اس کے دائیں جانب سے آئے گی۔ جو اس نے روزے رکھے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو، تپش کو برداشت کیا ہے، وہ اس کا روزہ رکھنا قبر میں اس کے بائیں جانب سے آئے گا۔ جو اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، اللہ اللہ کیا ہے، فرمایا وہ اس کے سر کی جانب سے آئے گا۔ اور پھر وہ جو نماز کے لیے چل کے جاتا تھا، اس کا جتنا اجر ہے وہ اس کے پاؤں کی جانب سے آئے گا۔ یہ 4 جو سمتیں ہیں، جب نیک اعمال اس بندے کی حفاظت کے لیے آئیں گے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں عذاب دینے والے وہ آئیں گے۔ جب دائیں جانب سے آئیں گے تو نماز آگے ڈال بن جائے گی، نماز آگے کھڑی ہو جائے گی۔ جب وہ بائیں جانب سے آئیں گے تو آگے روزے کھڑے ہوں گے ڈال بن کر۔ جب وہ سر کی جانب سے آئیں گے تو ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود و سلام، توبہ اور استغفار، یہ سارا کچھ ڈال بن کر اس کے سر کی جانب سے آئیں گے۔ جب وہ قدموں کی جانب سے آنے لگیں گے تو پھر وہ جو نماز کے لیے چل کے جاتا تھا، صبح و شام اس انتظار میں رہتا تھا کہ کب اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آئے، میں اپنی جبین کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دوں۔ وہ جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے چل کے جاتا تھا، وہ اس کے قدموں کی جانب سے آگے ڈال بن کے کھڑا ہوگا۔ اب دوستان محترم، یہ 4 چیزیں، یہ چاروں کیا ہیں؟ نیک اعمال ہیں۔ یہ چاروں نیک اعمال بندہ مومن کے جس طرح قبر میں کام آئیں گے، اسی طرح آخرت کی، حشر کی جتنی منزلیں ہیں، ہاں وہ قبر کی منزل ہے، ہاں وہ قیامت کے دن کی منزل ہے، ہاں وہ میزان پر نامہ اعمال تولا جانے والی منزل ہے، ہاں وہ پل صراط پر گزر کر جانے والی منزل ہے۔ فرمایا ان ساری جگہوں پر جو نیک اعمال ہیں وہ بندہ مومن کے کام آئیں گے۔ آج ہمیں بس یہی گمانڈ ہے، یہی فخر ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ ایمان ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ نیک اعمال ہے۔ یہ نیک اعمال ہیں۔ جب بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، تو جب نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال بندے کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ یہ نیک اعمال ہیں جو بندے کے درجے کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
فرمایا خوشخبری ہو ان مومنوں کو، ہائے ہائے، خوشخبری ہے ان ایمان والوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں۔ ان ایمان والوں کو بشارت ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اور ان کو اللہ پاک وہ باغات، وہ نہریں عطا فرمائے گا جس کے نیچے وہ باغات ہوں گے، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ تو دو ہی چیزیں ہیں جن کی ہمیں اس زندگی میں ضرورت ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں ان دو چیزوں کو فوکس کر لیں، ان دو چیزوں پر زور لگا لیں زندگی بھر کے لیے، تو دوستان محترم یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہے اور آخرت کی بھی اچھی ہوگی۔ پہلے نمبر پر کیا؟ ایمان۔ ہم سارے ایمان والے ہیں، ہر ایک کے ایمان کا جو درجہ ہے بے شک جدا جدا ہے، لیکن جب کلمہ پڑھا ہے تو صاحب ایمان ہے۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ اب نیک اعمال بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک نیک اعمال وہ ہیں جو بندہ خود کرتا ہے، کرتا اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ ایک تو وہ نیک اعمال ہے جو بندہ خود کرتا ہے، اور کچھ نیک اعمال وہ ہیں جن کے کرنے کا اپنے بندوں کو اللہ نے خود حکم فرمایا ہے۔ بندہ اپنی طرف سے بھی جب اسے نیک اعمال کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے نا کہ عمل صالح کیسے ہیں، ان عمل صالح کا اللہ رب العزت کس طرح اجر عطا فرمانے والا۔ آج جو بندے اللہ کے حضور بیدار رہ کر مجاہدے کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لاتے ہیں، اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، جب یہ بندے اللہ کے آخرت میں جائیں گے تو یہ تھکاوٹ کس طرح دور ہوگی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندو، مولانا روم نے لکھا کہ اے میرے بندو، اپنے جو پاؤں ہیں جو میری عبادت کر کر کے تم نے تھکائے ہیں، اپنے پاؤں میری حوروں کے جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کے اوپر بچھا دو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو اس دنیا میں نیک اعمال میں مشقت اٹھاتے ہیں، جو ریاضتیں کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت ان مشقتوں کے بدلے کس قدر خوبصورت اجر عطا فرمانے والا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اس کی بارگاہ سے، جو اس نے اپنے نیک عبادت گزار بندوں کے لیے جو نعمتیں، جو چیزیں تیار کر رکھی۔ تو ایمان ہے ہمارے پاس، ایمان کے ساتھ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال وہ ہیں جو بندہ خود سے بھی کرتا ہے۔ جتنی نفلی عبادتیں ہیں بندہ خود کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے خود حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم ضرور کرو۔ انہی میں سے ایک نیک عمل جس کے کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے وہ نماز ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جن چیزوں کا خدا نے حکم دیا ہے کم از کم ان چیزوں کو تو بجا لائے۔ اگر نفلی عبادت کی اتنی توفیق نہیں ملتی، جو اچھے اعمال اس نے فرض کیے ہیں ان فرائض کو تو پورا کرنے والا بنے، ان فرائض کی تو ادائیگی کرنے والا بنے، اور قیامت کے دن ان نیک اعمال کا پتہ چلے گا کہ ان کی جزا، ان کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اللہ کے بندوں کو کس قدر ملنے والا۔ اور ساری خوشخبریاں اور ساری بشارتیں اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کو سنائی ہیں
قرآن مجید کے ذریعے سے وہ ساری بشارتیں کن کے لیے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب جو انسان ہے فرمایا وہ خسارے میں ہے۔ ان میں سے استثناء کس کو حاصل ہے؟ انہی انسانوں میں سے جو خسارے، نقصان اور گھاٹے سے پاک ہیں، بچ گئے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان تو گھاٹے میں ہے، لیکن ان انسانوں میں سے وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہے، جن کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے، فرمایا وہ خسارے میں نہیں۔ تو دو چیزیں دوستان محترم ہمیں چاہیے اس دنیا کی زندگی میں، ایک ایمان جو ہمیں مل چکا ہے اور ایک نیک اعمال۔ جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری سانسوں کی مالا قائم ہے، جب تک یہ نبض چل رہی ہے، جب تک دل کی دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں، اس وقت تک بندے کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہے، اور ان نیک اعمال میں ان چیزوں کو ترجیح دے، ان کو پریارٹی میں رکھے جن نیک اعمال کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ ایمان اور دوسرا نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کی مثال علماء نے بڑی خوبصورت دی ہے۔ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے۔ اب ہمارا ملک ہے پاکستان، یہاں پر کیا چلتا ہے؟ روپیہ ہمارے ملک کی کرنسی ہے۔ ہندوستان میں کیا کرنسی ہے؟ روپیہ۔ یورپ میں چلے جائیں وہاں کیا کرنسی ہے؟ یورو۔ امریکہ میں چلے جائیں وہاں کیا کرنسی ہے؟ ڈالر۔ انگلینڈ، برطانیہ چلے جائیں وہاں کیا کرنسی ہے؟ پاؤنڈ۔ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے جو اس ملک میں چلتی ہے۔ اب آخرت میں کون سی کرنسی ہے جس نے چلنا ہے؟ آخرت میں دیکھیں نا، دنیا میں جو کرنسی ہو اس کرنسی کے ذریعے سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں، جو کچھ لینا ہو، اشیاء خورد و نوش، ضروریات زندگی والی چیزیں ساری آپ کو کرنسی کے بل بوتے پر ملتی ہیں۔ دنیا میں کرنسی کا یہ اصول ہے، تو آخرت میں بھی تو کوئی کرنسی ہے جس کے ذریعے سے بندوں کو جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں وہ ملنے والی ہیں۔ یاد رکھ لیں، آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ آخرت کی جو کرنسی ہے نا، جس نے آخرت میں چلنا ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اپنا بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، یہ کرنسی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آخرت میں جس کرنسی نے ہمارے کام آنا ہے وہ نیک اعمال ہے۔ انہی نیک اعمال کے بل بوتے پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو نعمتیں ہیں ان سے نوازنے والا ہے۔ کاش ہم اس کرنسی کا ذخیرہ کرنے والے بنے، کاش ہم اس کرنسی کے ذریعے سے اپنا توشہ آخرت اس کو اکٹھا کرنے والے بنے۔ اور وہ توشہ آخرت کون سا ہے؟ نیک اعمال کا۔ آج ہماری زندگی الا ماشاءاللہ نیک اعمال سے خالی نظر آتی ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، ہر طرف بے حیائی اور یعنی فحاشی اور بد عملی، سیاکاریوں اور بد عمالیوں کی اس طرح مادی ہوائیں چل چکی ہیں
کہ اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، ایمان سب کے پاس ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ جو نیک اعمال کرتا ہے، اپنے آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرتا ہے، وہ بندہ مومن خوش نصیب ہے۔ ورنہ اس دور میں سب سے مشکل ہے نیک اعمال کرنا۔ اگر بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو ان نیک اعمال کی برکت سے بندہ گناہوں سے، بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے۔ صرف ایک نیک عمل دیکھ لے، یہ جو نماز ہے۔ آج دنیا میں ہم جب نماز کا کہا جائے نا تو ہم ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں بائیں کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ نیک عمل میں سے نماز ایسا نیک عمل ہے جس کے بارے میں فرمایا دنیا کے اندر اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے نا وہ بندے کو بے حیائی سے اور برائی سے بچا لیتی ہے۔ یہ دنیا میں اس کی برکت ہے نماز کی، یہ دنیا میں اس عمل صالح کی برکت ہے کہ بندہ بے حیائی سے بھی بچتا ہے، ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے بھی بچتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کی برکت ہے، اور جب آخرت میں جائے گا، ہر نماز کے بدلے، ہر بار جب وہ اپنے سجدے کرتا اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوگا، ہر نماز کے بدلے اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا اجر ملنے والا ہے، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں تو یہ فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہے۔ اب بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، مگر یہ سارا کچھ کن کے لیے ہے؟ جو اس دنیا کی زندگی میں صاحب ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے میں بھی ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو دوستان محترم، اس دنیا کی زندگی میں صرف دو چیزیں ان پر فوکس کریں، ایک ایمان جو ہم سب کے پاس ہے، اور دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ نیک اعمال ہے۔ وہ نیک اعمال اعمال صالحہ ہیں جن کی بنا پر آخرت میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس طرح ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔